السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم مسئلے کے اوپر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، پاکستان کے اندر یہ ایک ہفتے سے ایک خوف کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ ہر صاحب اولاد خوف کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مختلف اضلاع سے اور مختلف علاقوں سے جو میسج اور واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، خواتین کے بچے اٹھانے کے جو واقعات متعدد تعداد، کثیر تعداد کے اندر یہ خبریں واٹس ایپ کے اوپر موصول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مائیں اور خواتین اور صاحب اولاد لوگ سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں۔ اور ڈرنا بھی چاہیے کہ اولاد جو ہوتی ہے انسان کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑی عظیم تر نعمت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اغوا کاروں کی شرعی سزا کیا قرآن حدیث میں نہیں بیان کی گئی؟ شرعی سزا اغوا کاروں کی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح تعزیرات پاکستان کے اندر جو مختلف واقعات کی جو دفعات اور سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ان میں سے پاکستان کی دفعات 359 تا 369 تک جو دفعات ہیں، جو سزائیں مقرر کی گئی، ان کے اندر یہ بھی ایک سزا ہے، اغوا برائے تاوان، اغوا برائے قتل، نابالغ بچوں اور بچیوں کو قتل کی سزائیں جو ہیں وہ تعزیرات پاکستان کے دفعات میں وہ درج ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان دفعات اور ان تعزیرات اور ان حدود اور ان سزاؤں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے۔ تو صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ان کی سزا بھی ہے سزا ان کی شریعت کے اندر؟ پہلے پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر بھی ان کی سزا موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل برائے تاوان کرتا ہے، اغوا برائے تاوان یا قتل برائے اغوا برائے قتل کرتا ہے، یا کسی بچے یا بچی کو قتل کرتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر 5 سال قید کی سزا ہے۔ اور اسی طرح دوسری سزا 25 سال قید کی سزا ہے، یعنی عمر بھر 25 سال بنتی ہے وہ۔ اور اسی طرح تیسری سزا جو ہے وہ سزائے موت کی بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اتنی سزائیں آئین پاکستان میں موجود ہیں، تعزیرات پاکستان میں عمل نہیں ہو رہا ان کے اوپر۔ اگر کاش ایک واقعے کے اوپر بھی حکومت نوٹس لے لے، ان قماشوں کو اور بدماشوں کو پکڑ کر سرعام پھانسی دے دے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پچھلے سال بھی 2021 کے اندر یہی افواہ پورے ملک پاکستان میں پھیلی تھی اور کثیر تعداد میں بچے اٹھائے گئے تھے، اور پھر یہ ستمبر کے اس مہینے کے اندر ہفتہ ہو گیا ہے، یہ لہر پھر دوڑ پڑی ہے۔ تو قرآن کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ سنیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں، اب یاد رکھیں اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ آیت محاربہ سے کیا مقصد ہے کہ فساد فی الارض کرنے والے جو لوگ اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہیں، گویا کہ اللہ رسول سے وہ جنگ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ آئے قرآن کے اندر قرآن کا ترجمہ سنیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں یعنی زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سزا وقت کے حاکم اور خلیفہ کو ہو، یہ اجازت ہے۔ 4 سزائیں بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فساد کریں، لوگوں کو قتل کریں، بچوں کو اغوا کریں، لوگوں کو لوٹیں، راستے پر کھڑے ہو کر لوگوں کا مال لوٹیں، عصمت دری کریں، لوگوں کو خوف و ہراساں میں ڈالیں۔ ایسے لوگوں کی شریعت میں 4 سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ نمبر 2، سولی چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ 4 سزائیں ہیں، ان کو قتل کریں، ان کو سولی کے ساتھ لٹکا دیں۔ اور تیسری سزا مخالف سیما سے، اگر آپ نے دایاں بازو کاٹنا ہے تو اس کے مخالف آپ نے بائیں ٹانگ کاٹ دیں، اگر آپ نے بایاں بازو کاٹنا ہے
تو اس کے مخالف سمت کیا بنے گی؟ اس کی دائیں ٹانگ کاٹے، مخالف سمت۔ تو ناظرین کرام، یہ سزا قرآن کے اندر بیان ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، سورہ ہے، 6 پارہ میں نے آپ کا پڑھا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے اندر اغوا کاری کی شرعی سزا یہ ہے، ان کو قتل کریں، ان کو سولی پر چڑھائیں، مخالف سمت ان کے اعضاء کاٹیں یا ان کو جلا وطن کر دیں۔ چاروں سزاؤں میں سے کوئی سزا بھی وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران ان کے اوپر لگا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو خوف و ہراس کا ماحول بنا ہے، اللہ تعالیٰ تمام ملک پاکستان کے جتنے ننھے بچے ہیں، معصوم بچے، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان فسادی اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما کے اللہ ہر قسم کا تحفظ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔